پٹھانوں کی تاریخ ایسے واقعات سے بری پڑی ہے کہ جب بھی پٹھانوں کو ایسا موقع ملا ہے انہوں نے کسی میاں، ملا یا سید کو خود پر مسلط کیا اور اپنے عزیز ہم قوم بھائی کی اطاعت میں شرم محسوس کی۔ اپنی قوم کے آدمی کو عزت دینے پر راضی نہیں ہوئے۔ آپس کی بدنیتی کے سبب انہوں نے ہمیشہ کسی غیر کو اپنے ملک اور قوم اور مذہب کا پیشوا مقرر کیا۔ اس نے ان کو خوب رگیلا اور لوٹا، پھر بھی انہوں نے کچھ عبرت حاصل نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ جنت کی مانند اس وطن میں یہ جوار کی روٹی کو ترستے رہے اور بھوکے ننگے، خوار و ذلیل اور جاہل رہ گئے، اور قدرت کے ان خزانوں سے جو ان کے ملک میں پائے جاتے ہیں محروم رہے، اور تب تک اسی حالت میں رہیں گے جب تک یہ قبائلی طرز زندگی کو ملی یکجہتی میں تبدیل نہ کرے اور تمام قبائل مل کر ایک قوم نہ بن جائے، اور آپ اس میں قومی عزت کو اپنی عزت اور قومی ذلت کو اپنی ذلت تصور نہ کریں۔ یہ ترقی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی دوسری قومیں جو ترقی کر کے آسمانوں کی بلندی پر پہنچ گئی ہیں، جن کی باعزت زندگی پر ہم رشک کرتے ہیں، یہ ہماری ہی طرح کی مخلوق ہے۔ یہ ہم سے بہتر پیدا نہیں ہوئے، مگر ان میں ملی جذبہ، قومیت، ہمدردی، علم و شعور اور باہمی محبت کی صفات پیدا ہوئی تو انہوں نے ترقی کر لی۔ ہم میں یہ صفات نہیں ہے، اسی لیے ذلیل و خوار ہے۔ ان میں جو قومی یکجہتی اور ملی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوئے ہیں، یہ صرف دم درود، تسبیح و وظائف، نوافل اور بے عمل دعاؤں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ان میں ایماندار، دیانتدار، بے غرض وہ بیریا لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قوم کی تباہی کو محسوس کیا۔ انہوں نے زندگی کے عیش و آرام کو خود پر حرام کر دیا۔ وہ قوم کو خواب غفلت سے جگانے میں جٹ گئے، ان میں قومی جذبات بیدار کیے، ان میں ملی شعور وہ فہم پیدا کیا، اور وہ سنور گئے، ترقی پائی اور اچھی زندگی گزارنے لگے۔